حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ شعب الایمان، التاسیہ العشر من شعب الایمان الخیر، فصل فی فضائل السور والآیات، 2/450، الحدیث 2370۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ الاتقان فی علوم القرآن النوع الثامن والسبعون الی آخر، 2/563۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیائے افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ مسند دارمی میں ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا جائے تو مفید ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔